السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے سال ڈیڑھ پہلے میں نے آپ کی ملاقات کرائی تھی کنول صاحبہ سے، چیچا وطنی سے، اور یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ گرو ہیں، گدی نشین ہے اور گرو ہیں۔ یہ میرے پاس اپنی کسی میڈیکل ریزن سے آئی تھیں، تو میں نے ان سے کچھ باتیں کی تو بہت ساری چیزیں میں نے سیکھیں، تو میں نے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا اور لوگوں نے دیکھا۔ اچھا، آج بھی یہ چونکہ آئیں میرے پاس تو سمجھدار ہیں بہت، ان کے اندر ایک بڑی سینس ہے، تو کچھ اور کلیریفیکیشنز تھیں جو انہوں نے خود مجھ ساتھ کی، تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ بتاؤں۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل، اور خاص طور پر جب سے یہ LGBT اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ معاشرے میں ایک ٹاپک ہے۔ ایک تو ہے کہ اس ٹاپک کو چھپا دیا جائے، اس پر بات ہی نہ کی جائے، اور یہ اندر ہی اندر جیسے چیزیں گلتی رہتی ہیں، سڑتی رہتی ہیں اور رویے ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کو ایکسپلور کر کے اس کے بارے میں کچھ پتہ کیا جائے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کلیریفائی کی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جنس یعنی سیکسول بیہیویئر کی پریورشن ہے، یعنی بگڑا ہوا سیکسول بیہیویئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک جنسی ریلیشن شپ رکھا ہے، یہ اس جنسی ریلیشن شپ کی جو اللہ کے حکم کے خلاف ایک ہے، جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اسٹریٹ نہ ہو بلکہ ہومو سیکسول ہو، تو یہ وہ ہے، مطلب ہے ٹرانسجینڈرز آر ہومو سیکسولز۔ انہوں نے یہ بات ایک کلیئر کی ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم، میں کنول بات کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میرا آنا ہوا تو مسئلہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں کچھ باتیں وغیرہ کر کے گئی تھی ہماری برادری کے بارے میں، شیمیل کے بارے میں، تو آج بھی میں کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، معاشرہ اگر یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ جو سیکس وغیرہ کرنا یہ خواجہ سراؤں کا ہی کام ہے، تو خواجہ سراؤں کا یہ کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اچھے برے وقت حالات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، جب اللہ ہدایت دے دے اور انسان اپنی نماز اور قرآن کا پابند ہو جائے، اللہ اس کو عزت والی زندگی عطا کر دے ڈاکٹر صاحب، تو پھر تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں 100 سال کے بھی گناہ ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں یا ہجڑے ہیں یا شیمیل ہیں، تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو غلط طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو لگے ہوئے ہیں وہ کرتے ہوں گے، پھر بھی ان کو معاف اللہ نے کرنا ہے۔ اور جو توبہ طیب ہو چکے ہیں، اگر ہم جس سے معاشرے کے اندر اپنے گھر سے نکلے تو ہم نے اچھا وقت دیکھا، برا وقت دیکھا، ہر طریقے کے مراحل سے ہم نے آپ کو گزارا، پھر اللہ نے ہدایت عطا کی تو اللہ نے سجدے کی توفیق دے دی، نماز کی توفیق دے دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ان کا، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ذہن میں کانسیپٹ ہے نا کہ یہ اس اپنے نارمل بیہیویئر سے چینج اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلط سیکس کرنی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول آف، یہ ان کا کہنا ہے، مطلب میں آئی ایم جسٹ کوٹنگ اٹ، کہ ہمارے اسکول آف تھاٹ کے اندر ہجڑا کا تو مطلب ہے کہ ہم نے ہجرت کر لی سیکس سے، تو ہم ایکچولی اپنا جو میل ہوڈ ہے اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مرد نہیں ہیں، لہٰذا ہر وہ کام جو مردوں نے کرنا ہے سیکسول اس میں، وہ ہم نہیں کر رہے۔ لیکن جس طریقے سے باقی لوگ جو ٹرانسجینڈر نہیں ہیں وہ بعض اب نارمیلٹیز میں مبتلا ہوتے ہیں، اس طرح ہجڑوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ ان کو معاشی طور پر معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا، تو کچھ لوگ بیچارے جو بھی ذہنی طور پہ ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ اس کو ایز اے پروفیشن بنا لیتے ہیں ان کی مجبوری کی وجہ سے۔ بالکل بالکل۔ جیسے اور لوگ بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہجڑا جو ہے وہ ذرا بند سنور کے اس کا بھیک مانگنے کا پوٹینشیل زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اسی طریقے سے چونکہ سیکس ورکر تو اللہ معاف رہے ہمارے معاشرے میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کا بھی ایک پوٹینشیل چونکہ سیکس ورکنگ کا ہوتا ہے تو وہ سیکس ورکنگ کرتے ہیں، لیکن ایز سچ ایز اے فلاسفی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ٹرو ہجڑے ہیں وہ سیکس سے بالکل کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور وہ اس کو ایکچولی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل بالکل۔ اچھا، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں، خواجہ سرا یا شیمیل جتنا بھی جوانی کے اندر حسین ہو، خوبصورت ہو، اس کو معاشرہ یا وہ مرد اس سے پیار تو کر سکتا ہے، پر اس کو اپنے گھر کے اندر بہو کا درجہ نہیں دے سکتا، یا وہ یہ کہے کہ ہماری یہ بہو ہے یا یہ میری بیوی ہے یا یہ وہ ہے، ایک عدد دوست کہہ سکتے ہیں۔ اور جب تک اگر یہ ہم لوگوں کے خواجہ سراؤں کے یا شیمیل کے یا گدی نشینوں کے عشق اتنے ہی کامیاب ہوتے تو آج کوئی پاکستان میں اگر کوئی خواجہ سرا گدی نشین نہ ہوتا، اور نہ وہ جا کے لوگوں کے گھروں پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بدائی لے کر آتے ہیں، اس کی خوشی پہ جاتے ہیں، اور جب بچہ سیرا باندھتا ہے ہم اس کی بدائی لے کے آتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے حسن اتنے ہی کامیاب ہوتے تو ہمیں بھی کوئی اپنا لیتا، تو ایسے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی نے اپنانا ہے،
ٹھیک ہے. اور بلکہ ہم اپنی فیملی کے اندر اپنے ماں باپ میں رہ کے کہتے ہیں کہ یار ہم ایسے اپنے بھتیجوں سے بھائیوں سے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اپنی بیوی سے کرتے ہیں, ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں, بہتر ہم اپنے لوگوں میں ہی چلے جائیں جہاں ہمارا مقام ہے. تو ہمیں تو کسی نے اپنانا نہیں. آل پاکستان کے اندر دنیا کے جتنے بھی خواجہ سرا یا شیمل ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں عشق اور پیار نہ کیا ہو, پر ان کو اپنایا کسی نے نہیں ہے. نہ ان کو کوئی اپنا سکتا ہے, نہ ان کو کوئی بیوی کا درجہ دے سکتا ہے, نہ ان کو کوئی بہو کا درجہ دے سکتا ہے. آخر حسن جوانی ڈھل جاتی, پھر وہی ہوتی ہے گلی گلی کے اندر بچہ پیدا ہوتے بدائی لے کے آ کے اپنے گھر میں اپنا خرچہ پانی کرتے ہیں. اور حج بھی انہیں, اور جو گھروں سے ہمیں ملتا ہے, جو گھروں کے اندر وہ اپنے بچے کی بدائی دیتے ہیں, یا ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے اسی سے حج کرتے ہیں, اسی سے عمرے کرتے ہیں, اسی سے نماز اور قرآن کے پابند, اسی سے اپنی زندگی کا نظام چلاتے ہیں اور بار بار ان کو دعا دیتے ہیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے میرے بندے تو 100 سال کا بھی ہو کے مجھ سے معافی مانگ, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم بن کہیں یہ کہہ دیں کہ اس کا جنازہ جائز نہیں ہوتا, ان کا پڑھنا جائز نہیں ہوتا, ان کو رات کو نکالا جاتا ہے, اندھیرے میں نکالا جاتا ہے. آج تک پاکستان کے اندر کسی خواجہ سرا کا جنازہ اندھیرے میں نہیں نکالا گیا. کچھ عرصہ پہلے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہاں جی, آپ ان کی نگرانی کرتی ہیں کہ بھئی میرے اسٹوڈنٹ ہیں, کتنے غلط کسی میرے اسٹوڈنٹ آئے, میں نے ان کو اٹھا کے بولا صبح اٹھو نماز کا ٹائم ہے. انہوں نے بولا کہ ہماری قبر ہمارا جواب, میں نے نماز اپنے نہیں پڑھنی, آپ رہنے دیں. میں نے اپنی نماز کو ادا کر دیا. میں بھی نماز نہیں پڑھتی تھی, میں بھی رب کو سجدہ نہیں کرنے والی تھی, میں بھی دنیا کے اندر چنچل زندگی گزارنے والی تھی, پر مجھے اللہ نے ہدایت دی. میں تو اپنی بات کرتی ہوں, میں کسی پر اٹیک کر کے بات نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تو گھر میں ہمارے مطلب کہ اب کوئی مرد کا الاؤ نہیں ہے. تو جب میں ان کے طور طریقے دیکھے نمبر دینا, میں نے کہا بیٹا میری بات سنو, ہم گدی نشین ہیں. لوگ ہمیں لوگوں سب سے دعائیں کرواتے ہیں, جب ہمارے گھر میں مرد آ کر بیٹھے کہ ہمارا مرد سے کیا تعلق. انہیں بولا ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے. میں نے کہا آپ میرے گھر پہ رہنا چھوڑ دیں, آپ کوئی اور گرو کا انتخاب کر لیں جہاں پر مردوں کا آنا جانا ہو. یہ میرا فیصلہ ہے, کیونکہ مجھے اللہ نے ہدایت دی. میری اپنی بات کر رہی ہوں, میرے کسی خواجہ سرا کے اوپر کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس طرح اپنائی ہے اور اپنانا ہی چاہتی ہوں. اس طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ گھر کے اندر اگر مالک اور گرو ہمیں دیکھے مکان دے کے گئے, اب میرا 1 کنال کا مکان ہے, 200-300 ہمارے گاؤں ہیں, ہم گدی نشین ہے, 4تھی پیڑھی کے اندر میں بیٹھی ہوں. ضلع ہوشیارپور, تحصیل گڑھ شنکر, تھانہ بلوچہ, ضلع جلند, تحصیل نواں شہر. جو میرے بزرگ انڈیا سے آئے تھے ان کی 126 سال عمر تھی. گھر میں ان کی چادریں چڑھتی, ان کی درباریں, اپنے وقت کے ولی تھے. 200 میں انہوں نے حج کیا. ان کی میں گدی نشین ہوں آگے, اور مجھے وہ اعتماد کر کے سب کچھ دے گی اور میں وہاں پر الائی چلائی مچا دوں, تو میرا تو وہ نہیں ہے. اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی. اور جب کرتے تھے تو پھر اس طرح کی دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے. جب اللہ نے ہدایت دی تھی تو ہر چیز سے ہم نے خلاص. بہت بہت شکریہ. تو چیزیں تو بہت ہی ایکسپلور کرنے والی ہیں, مگر ہماری سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے, ہمیں سمجھنا ضرور ہوگا, چیزوں کے بارے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کوئی بھی ورلڈ ویو بنانے کے لیے. تو یہ ہماری بہن آتی ہیں میرے پاس اور اپنا علاج کے لیے آئی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ دھن کی دھنی اپنی دھن پر آئی دھنی کے پاپ نہ ڈون, تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. سارا معاشرہ اگر خواجہ سرا کو برا کہتا, خدایا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے دے رہے ہیں, کیا ہماری نمازیں قبول ہیں, کیا ہمارا قرآن قبول ہے. ہمیں سب بخش معاف کرنے والی, جو بھی طبقہ فرقہ مسلک ہے اس کو معاف کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے جو واحد لا شریک ہے. تو ان کا یہ مجھے اکیلے میں آف دا کیمرہ بتا رہی تھی کہ جس طرح جو گناہ کسی کے لیے گناہ ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر کے لیے بھی گناہ ہے, اور جس طریقے سے باقی لوگ کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ ٹرانسجینڈر ہونے کا مطلب ایک ایسا شخص ہونا ہے جو کہ سیکسول بیڈ بیہیویئر میں مبتلا ہے, یہ غلط ہے اور یہ مستحب ہے. شکریہ, آپ نے مجھ سے کھل کے بات کرتی ہیں آپ. کوئی بات نہیں, میں جہاں تک مجھے